میں ان تمام آوازوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو رول آف لا کے لیے، فریڈم آف سپیچ کے لیے اور پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے بلند ہوتی ہیں. ٹائم لائن نہیں بتا سکتا چیزوں کی، اس کے ریزنز ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ مجھے آج سے چند ماہ پہلے کچھ صحافیوں نے سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ عمران یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. تو میں نے ان سے کہا جی کہ کیوں، کیا کوئی ریزن ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی کہ جن لوگوں نے آپ کو پہلے غائب کیا تھا، اٹھایا تھا، آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی تھی، وہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہماری توقعات پوری نہیں ہوئی اور یہ آدمی واپس سے اپنا کام اسی طرح کر رہا ہے اور اس کا امپیکٹ ہمیں پریشان کر رہا ہے، تو پھر اب اس کے لیے جو ہے نا وہ آخری حل یہی ہے کہ اب اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا. وہ جب کچھ صحافیوں نے اس طرح کہا، اچھا ان کو بھی نا کنفیوژن تھا، وہ کچھ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو دوبارہ اغوا کر لیا جائے گا اور اب آپ بہت لمبے عرصے تک کے لیے اغوا ہو جائیں گے. وہ تو میں بالکل نہیں چاہتا کہ مجھے اغوا کیا جائے، وہ ایک تکلیف دہ پروسیس ہے. یعنی مجھے اپنے جب میں اغوا تھا، مجھے جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا تھا، اس بیچ میں میں کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ ارشد شریف شہید جو ہے وہ میرے سے بہت بہتر رہ گئے ہیں. یعنی اس دنیا سے چلے جانا زیادہ آسان ہے اور وہ جو تکلیف ہے جس کو وہاں برداشت کرنا پڑتا ہے وہ بہت مشکل ہے. اور کیونکہ آپ دنیا سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو انفارمیشن ہی کوئی نہیں ہوتی، نہ آپ کے لیے دن دن ہوتا ہے، نہ رات رات ہوتی ہے، نہ آپ کی کوئی مرضی ہوتی ہے، نہ آپ اپنی مرضی سے کھا پی سکتے ہیں، آپ کو چلنے کے لیے بھی جگہ میسر نہیں ہوتی، بس آپ ایک پنجرے میں بند ہوتے ہیں. آپ کی سوچوں تک کے اوپر پہرا لگا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے آپ کو مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے. جب دل کرے آپ کو کوئی جگا دے، جب دل کرے آپ کو کوئی دوائی کھلا دے، جب دل کرے آپ کو انجیکشن لگا دے، جب دل کرے آپ کو پینٹی لگا دے. تو آپ ایک جانور کی طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے. خاص طور پہ جس آدمی میں تھوڑی سی بھی غیرت ہو اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے وہاں پہ. میرے ساتھ یہ ہوا. یعنی اگر ایسی میڈیسنز ہیں کہ اگر آپ کو ایک دوائی دے دی جائے، آپ ہنس رہے ہیں تو پھر آپ سارا دن ہنس رہے ہیں، اگر آپ رو رہے ہیں تو پھر آپ سارا دن رو رہے ہیں. یعنی ایسی عجیب و غریب چیزیں ہیں. تو وہ جو لوگ ابھی ملٹری کسٹڈی سے آئے، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کوئی اچھی یادداشتیں نہیں لے کر آئے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ جیل میں رہنا بہت آسان ہے اور ملٹری کسٹڈی میں رہنا بہت مشکل ہے. تو مجھے انہوں نے کہا جی لمبے عرصے کے لیے آپ کو غائب کیا جا سکتا ہے. پھر مجھے ایک دو سورسز ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے. دوسرا، جب مجھے چھوڑا گیا تھا تو مجھے جس آدمی نے چھوڑا تھا اس نے کہا تھا کہ اب تمہارا آخری حل یہی ہے کہ اگر اب بھی تم جاؤ اور جا کے ہماری مرضی کے مطابق نہ چلو تو ہمارے پاس پھر کوئی اور راستہ نہیں ہوگا، تمہیں مارنا ہی پھر مسئلے کا حل ہوگا. یہ مجھے اس آفیسر نے کہا تھا جس نے مجھے چھوڑا تھا. اس نے کہا یا تو تمہیں ہم یہاں لے کر آئیں گے واپس، تو میں نے کہا اس سے اچھی تو موت ہے. اس نے کہا تو وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی. یہ اس کا جملہ تھا. اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ پھر اس کے علاوہ حل بھی کوئی نہیں ہے. تو میں اپنا کام کر رہا تھا. دیکھیں میں 5 مہینے تک کام نہیں کر پایا نا، میں آپ نے میری حالت دیکھی ہے، میں نہیں کر پا رہا تھا. اس کے بعد پھر میں نے شروع کر دیا. اب جب میں کام شروع کیا تو مجھے دوبارہ دھمکیاں آنا شروع ہو گئی. پہلے مجھے لالچ دینے کی کوشش کی کہ عمران ریاض کو خرید لیتے ہیں. مختلف سورسز سے لوگ بھی میرے پاس آئے، آفرز لے کر آئے. تو میں نے انہیں انکار کیا. میں نے کہا جی میں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں اور میں نے اس دن کا انتظار کیا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. تو میرے اللہ نے مجھے صحت دی ہے، تو یہ جو میری فالوئنگ ہے یا جو میری زبان ہے یا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو قابلیت دی ہے، اس کا میں نے جا کے حساب بھی تو دینا ہے. تو میں اپنا کام کروں گا. میں نے اپنا کام شروع کیا. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا، مجھے دوبارہ گھر سے گرفتار کر لیا گیا. میرے پہ اور میرے والد پہ اور میرے بھائیوں پہ بھی مقدمات بنا دیے گئے. اب وہ لوگ پاکستان میں ہے ہی نہیں، وہ بیچارے چلے گئے اس وقت اور انہیں جانا پڑ گیا، کیونکہ ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ ریاست کا اس کا نظام کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. اور سب کو اس بات کی بھی سمجھ آ گئی تھی کہ میرے بارے میں بھی ان کو آئیڈیا تھا کہ یہ جب تک بولتا رہے گا تب تک خوش رہے گا، اور جب اس کو ہم روک لیں گے اس کے کام سے تو یہ یعنی مطمئن نہیں رہے گا اپنا کام کیے بغیر، ممکن نہیں ہے. تو میں اپنا کام شروع کر دیا. انہوں نے دوبارہ گرفتار کر دیا. پھر لمبے عرصے تک مجھے جیل میں بھیج دیا. 1 مہینہ مجھے انہوں نے رکھا اپنے پاس. پھر میں چھوٹ کر آیا. پھر میں نے اپنا کام شروع کر دیا. پھر مجھے باقاعدہ کچھ انٹیلیجنس کے لوگ ملے، انہوں نے مجھے مبارکباد دی. یعنی انہوں نے کہا جی ہم اچانک یہاں پہ آ گئے. تو اچانک تو کوئی کہیں پہ بھی نہیں آتا. تو میرے سے ان کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ اب حج پہ چلے جائیں گے. تو آپ کا عدالت میں کیس لگا ہوا ہے. میں نے کہا جی میں عدالت سے اجازت لوں گا. مجھے آپ لوگوں کی نیت کے اوپر آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ مجھے جانے دیں گے یا نہیں، لیکن میں عدالت سے اجازت لے کر حج پہ جاؤں گا. لیکن وہ جو میرے ساتھ ہوا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا. اچھا، اس کے بعد نا مجھے میرے کچھ سورسز نے بتایا کہ آپ کو زیادہ کیئرفل رہنا، آپ کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے. میں نے اس کو نا فور گرانٹیڈ لیا اس وقت. پھر میری ایک گاڑی ہے، اس کے ساتھ ایک ڈیوائس ملی ہمیں لگی ہوئی، کیونکہ گاڑی اٹھوائی ہم نے، اٹھوا کے اس کو ہم دلوا رہے تھے. تو میرے ساتھ جو ایک میرے سٹاف کا لڑکا، اس کو ایک ڈیوائس ملی گاڑی کے ساتھ لگی ہوئی. وہ ہم نے دریائے سوات میں پھینکی. وہ جو ڈیوائس تھی سوات کے دریا میں ہم نے پھینک دیا اس کو.
اور ہم زیادہ کیئرفل ہو گئے. میں نے اپنی لوکیشن بھی تبدیل کر دی. اس وقت مجھے ایک دن فون آیا, انہوں نے کہا عمران صاحب آپ جہاں پہ بھی نا یہاں سے آپ فوراً نکل جائیں. میں یہ بات سن کے اس بندے کی تھوڑا سا یعنی میں نے اسے کہا, میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ میں کہاں ہوں. اب جرنلسٹ ہے نا, ہمیں عادت ہے سوالات کرنے کی. میں نے کہا تم بتاؤ میں کدھر ہوں. انہوں نے کہا جی عمران صاحب آپ جدھر بھی ہیں نا یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ریڈ ہوگا, آپ یہاں سے نکل جائیں. میں نے کہا جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں ہوں تو تمہیں یہ کیسے پتا کہ یہاں پہ ریڈ ہوگا. کہتے سر میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آپ یہاں سے نکل جاؤ. مہربان آدمی تھا اور اس نے اپنا پورا تعارف بھی نہیں کروایا, لیکن اس نے میرے سے 3 یا 4 مرتبہ رابطہ کیا آج تک, اور ہر مرتبہ ایک الگ نمبر سے ہی رابطہ کیا اس نے. تو اس نے کہا جی آپ جہاں ہیں نا بھائی آپ یہاں سے نکل جائیں فوراً. اچھا میرا ایک دوست میرے پاس سے اٹھ کر گیا تھا, میں نے اسی کو فون کیا, میں نے کہا آجا بھائی. تو وہ رستے سے واپس آ گیا. میں نے اپنی گاڑیاں بھی وہاں چھوڑی, سب لوگوں کو وہاں چھوڑا, اور میں اٹھ کے وہاں سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے خاموشی سے ایسے ہی بالکل غیر محسوس طریقے سے وہ گیراج سے میں بیٹھ کے نکلا اور میں چلا گیا اس کے ساتھ. 7 منٹ کے اندر وہاں پہ ریڈ ہوا, ود ان 7 منٹس. یعنی مجھے بعد میں میرے لوگوں نے بتایا کہ 7 منٹ کے اندر یہاں گھیرا پڑ گیا تھا ہر طرف سے. اچھا اس میں بعد میں جب ہم نے پتہ کرایا تو خیبر پختونخوا کا ایک ادارہ ہے, اس کا نام ہے DSB. یہ جیسے آپ کا پنجاب میں ہوتا ہے نا اسپیشل برانچ, یا آپ کا اسلام آباد میں وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے ایک IB ٹائپ کی, اسی طرح خیبر پختونخوا کا کوئی DSB ہے. یہ اس کے لوگ اس کے اندر کچھ آئیڈینٹیفائی ہوئے. تو وہاں ہمیں پریشانی شروع ہو گئی کہ خیبر پختونخوا کی انتظامیہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے کتنے اختیارات ہیں. وہاں اختیارات وزیر اعلیٰ اتنے انجوائے نہیں کر رہے جتنے ہونے چاہیے ایک وزیر اعلیٰ کے, اور زیادہ تر اختیارات جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں. تو مجھے اس بات کا بھی آئیڈیا ہو گیا. پھر میرے خیبر پختونخوا میں کچھ دوست ہیں, ان میں سے مجھے ایک سینئر بیوروکریٹ میرا دوست ہے, اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا عمران بھائی آپ نے ہم پہ بھروسہ نہیں کرنا. میں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہم آپ کو خود پھنسوا دیں گے, تو آپ نے یہ بھروسہ نہیں کرنا کہ یہ خیبر پختونخوا ہے تو یہاں پہ آپ سیف ہیں, یہاں سے آپ نے اپنے آپ کو پھر بھی محفوظ رکھنا ہے. میں نے پھر اپنی لوکیشن چینج کی. وہ 2-3-4 دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنی لوکیشن چینج کرتا رہتا تھا اور مجھے خبریں ملتی رہتی تھی. تو اسی شخص نے مجھے, اسی سورس نے, اور ایک اور بندہ اس نے بھی مجھے یہ کنفرم کیا, ایک صحافی ہیں انہوں نے بھی کیا کہ آپ کو نا زیادہ کیئرفل رہنا ہے. تو میں نے مختلف علاقوں میں پاکستان میں ٹائم گزارنا شروع کیا, اور تھوڑے دن پہلے جو اطلاع میرے پاس پہنچی وہ زیادہ خوفناک تھی. یعنی وہ اتنا سمپل نہیں تھا. یعنی مجھے جس حالت میں جس جگہ میں موجود تھا اس جگہ سے دوسرے پوائنٹ تک جب میں گیا ہوں تو میں جس طرح گیا ہوں وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یعنی اس حالت میں نکلا ہوں کہ میں کوئی چیز بھی اپنی نہیں اٹھا سکا, اپنا سامان بھی میں نہیں لے سکا. مجھے خطرہ تھا کہ اگر اس پوائنٹ تک کوئی پہنچ گیا تو وہ دوسرے پوائنٹ پہ بھی آ جائے گا, اور ممکن ہے میرے سر پہ کوئی پہنچ جائے. تو مجھے جو انفارمیشن آئی وہ یہ ہے کہ تجھے اب اٹھانے کا پلان نہیں ہے, اور تیرے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے, تیرے اوپر حملہ ہو سکتا ہے, مارا جا سکتا ہے. اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بڑی گھناؤنی ہیں اور بہت عجیب چیزیں ہیں, جن کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ڈسکس کرتے ہوئے بھی برا لگتا ہے. یعنی آپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ٹیکس دیتے ہیں اس ملک میں, اور میں اس ملک کا ٹیکس پیئر ہوں, اس ملک میں میرا گھر ہے, اس ملک کے اندر جو ہے وہ میری زمین ہے, میں اس کو اون کرتا ہوں, اس کے ایک ایک پہاڑ کو, اس کی ایک ایک وادی کو, اس کے ایک ایک علاقے کو, ایک ایک چپے کو. میں مالک ہوں اس ملک کا, اور میری طرح 25 کروڑ اور مالک ہیں اس ملک کے. تو اس ملک کے اندر جہاں پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں وہاں پہ جن کو ٹیکس دیتے ہیں وہ ہمیں کیا مارنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں مل رہا. اور جو میرے سورس نے مجھے کہا اس سے ملتی جلتی چیزیں میں نے گراؤنڈ پہ مجھے رپورٹس بھی ملی. تو اس کے بعد پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں جب تک کہ چیزیں نارملائز نہیں ہو جاتی یا مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک میں اس سسٹم کے ساتھ جو پہلے میں کر رہا تھا کوآپریشن کے, میں ہر عدالت میں پیش ہو جاتا تھا, ہر جگہ پہ آ جاتا تھا, جو مجھے کہتا تھا ملاقات کرنے میں ملاقات بھی کر دیتا تھا. تو میں ان چیزوں سے اب گریز کروں گا, اور جب تک ہو سکے گا میں اپنا کام کرتا رہوں.